بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقامہ و محنت قانون کی خلاف ورزی 34 تارکین گرفتار۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں مشترکہ سیکیورٹی آپریشن کے دوران اقامہ و محنت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 34 تارکین کو گرفتار کیا ہے۔ مشترکہ آپریشن میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے انسپکٹرز، فیلڈ سیکیورٹی فورسز اور ریاض میونسپلٹی کے اہلکار شامل تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سیکیورٹی آپریشن کے تحت بیکریوں، سموسے تیار کرنے والے مراکز اور تمباکو فروخت کرنے والی دکانوں پر چھاپے مارے گئے۔ تفتیشی کارروائی کے دوران پتہ چلا کہ حفظان صحت کے ضوابط اور پیشہ ورانہ اصولوں کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں۔ ریاض میں لیبر آفس کے ڈائریکٹر جنرل عبدالکریم نے بتایا کہ ان دنوں ریاض شہر کے تمام محلوں، کمشنریوں اور تحصیلوں میں گوداموں سمیت تمام تجارتی اداروں میں تفتیشی کارروائی جاری ہے۔ بحرانی حالات سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں اور مختلف قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ جازان پٹرول اسٹیشن پر لوٹ مار کرنے والے گرفتار۔ سعودی عرب کے علاقے جازان میں پٹرول اسٹیشن کے کارکن کو لوٹنے اور اسے زبردستی گاڑی میں لے جانے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA نے پولیس ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ 2 مقامی شہریوں اور ایک یمنی شہری کو تلاش کر کے حراست میں لیا گیا۔ جازان پولیس کے ترجمان نائف بن عبدالرحمن الحکمی نے بتایا کہ ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل تھا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 افراد گاڑی سے پٹرول اسٹیشن پہنچے۔ ملزمان نے وہاں موجود غیر ملکی سے پٹرول بھروایا اور پھر اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ بعد ازاں غیر ملکی کے ساتھ مار دھاڑ کی اور نقدی چھین لی۔ پولیس نے ویڈیو کلپ تیار کرنے اور اسے سوشل میڈیا پر جاری کرنے والوں کی نشاندہی کر کے گرفتار کر لیا۔ تینوں عمر کے تیسرے اور چوتھے عشرے میں ہیں، 2 سعودی اور ایک یمنی ہے۔ تینوں کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ کورونا بحران کے دوران ہیکرز بھی سرگرم۔ سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر جعل سازوں اور ہیکرز نے کورونا وائرس کے عنوان سے ہیکنگ کا نیا انداز اپنا لیا ہے۔ قومی کمیٹی برائے سائبر سیکیورٹی کی جانب سے مقامی اور مقیمین کو انتباہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی غیر معمولی سائٹ سے آنے والے پیغام کو نہ کھولا جائے۔ سعودی اخبار المدینہ نے قومی کمیٹی برائے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا پر وزارت صحت کے عنوان سے لوگوں کو پیغامات ارسال کیے جا رہے ہیں، جن میں کہا جاتا ہے کہ لنک پر کلک کر کے اپنا اندراج کرائیں۔ سائبر سیکیورٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس قسم کی لنک کو قطعی طور پر نہ کھولا جائے، جو سرکاری نمبروں کے علاوہ موصول ہوتے ہیں۔ جعل سازوں نے وزارت صحت کا لوگو استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کا نیا طریقہ اختیار کیا ہے، اس لیے اس طرح کے پیغامات سے ہوشیار رہا جائے۔ غیر معیاری مٹھائیاں اور سموسے بنانے والے گرفتار۔ سعودی عرب کے شہر طائف میں غیر معیاری سموسے اور مٹھائیاں تیار کرنے والے بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق طائف میونسپلٹی کے تفتیشی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ شہداء محلے میں مٹھائیوں کی معروف دکان کے بالکل پیچھے غیر ملکی کارکنوں کی رہائش ہے، جہاں مٹھائیاں اور سموسے تیار کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بنگلہ دیشی کارکنوں نے اپنے گھر کو کارخانہ بنا رکھا تھا، جہاں صحت کے ضوابط کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ یہ مٹھائیاں اور سموسے رمضان کے مہینے میں فروخت کرنے کے لیے تیار کیے جا رہے تھے۔ میونسپلٹی کے مطابق سموسے اور مٹھائیوں کی تیاری میں غیر معیاری اجزاء شامل تھے، جبکہ کارخانے میں صفائی کا بھی فقدان تھا اور وہاں جگہ جگہ کیڑے مکوڑے پائے گئے۔ بنگلہ دیشی کارکنوں نے بڑی مقدار میں سموسے اور مٹھائیاں تیار کر کے معروف دکان کو فروخت کرنے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ میونسپلٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیشی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ان کی رہائش کو بند کر دیا گیا ہے۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد انہیں متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ریاض میں تارکین کو لوٹنے والے پکڑے گئے۔ ریاض پولیس نے اسلحہ کے بل پر تارکین کو دھمکانے اور لوٹنے والے 5 ایتھیوپین شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ زیر حراست تمام افراد غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے مملکت میں داخل ہوئے تھے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان شاکر السلیمان تویجری نے بتایا کہ لوٹ مار کی واردات ریاض کی الدلم کمشنری میں ہوئی تھی۔ حملہ آوروں کا تعلق ایتھیوپیا سے ہے، 5 عمر کے تیسرے اور چوتھے عشرے میں ہیں۔ پولیس ترجمان نے واضح کیا کہ الدلم کمشنری کے پولیس کو اس بات کے ثبوت ملے تھے کہ ایتھیوپین غیر ملکی
کارکنان کو زد و کوب کر کے ان سے نقدی اور قیمتی سامان لوٹ رہے تھے۔ پولیس نے تعقب کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے 2 پستول، گولہ بارود اور دھماکہ دار آلات برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس نے وارداتیں کرنے والوں کے قبضے سے موبائل سیٹس اور مختلف ممالک کی کرنسی بھی برآمد کی ہے۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ 5 ملزمان کو قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ اسلامی یونیورسٹی مدینہ میں آن لائن امتحانات۔ مدینہ منورہ اسلامی یونیورسٹی، جہاں 70% طلبہ غیر ملکی ہیں، سالانہ امتحان آن لائن لینے کا اعلان کیا ہے۔ امتحانات اتوار 3 رمضان 1441 ہجری سے شروع ہوں گے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مدینہ اسلامی یونیورسٹی کے ماتحت داخلہ انتظامیہ نے بیان جاری کر کے امتحانات کا نظام اوقات جاری کیا ہے۔ اس کے تحت امتحان کا پہلا پرچہ 10:30 بجے صبح شروع ہوگا اور دوسرا پیپر دوپہر 1 بجے شروع کیا جائے گا۔ امتحان کا دورانیہ 1 گھنٹہ مقرر کیا گیا ہے۔ مدینہ اسلامی یونیورسٹی کی انتظامیہ ایسے مضامین کے لیے جن کا امتحان آن لائن نہ لیا جا سکتا ہو، ان کے بارے میں طلباء کی صلاحیت کے فیصلہ کا اختیار استاذہ کو دے دیا ہے۔ وطن واپس آنے والے شہریوں کی دوسری پرواز ریاض پہنچ گئی۔ بیرون ملک سے وطن واپس آنے والے سعودی شہریوں کی دوسری پرواز ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ گئی ہے۔ پرواز میں 207 سعودی شہری تھے جنہوں نے وطن واپس آنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ بیرون ملک سے وطن واپس آنے والے شہریوں کا استقبال وزارت خارجہ، وزارت صحت، وزارت سیاحت اور محکمہ شہری ہوا بازی کے نمائندوں نے کی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ واپس آنے والے شہریوں کی سلامتی کے لیے تمام تدابیر اختیار کی گئی۔ سعودی عرب آمد تک 12 مختلف مراحل سے گزارا گیا۔ وزارت نے بتایا ہے کہ جہاز میں مسافروں کے درمیان محفوظ فاصلہ رکھنے کی پابندی کی گئی، جبکہ جہاز میں سوار ہونے سے قبل بھی طبی معائنہ کیا گیا۔ وزارت نے کہا ہے کہ سعودی عرب پہنچنے کے بعد مسافروں کا تفصیلی طبی معائنہ ہوا ہے اور انہیں 14 دن کے لیے گھر میں خود کو محدود رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کورونا کے 429 نئے مریض، کل اموات 59۔ سعودی وزارت صحت نے اتوار کو بتایا ہے کہ نئے کورونا وائرس کے مزید 429 مریض ریکارڈ پر آئے ہیں، جس سے سعودی عرب میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 4462 تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے مہلک وائرس کورونا کی تازہ صورتحال سے متعلق پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ صحت یاب 41 ہوئے ہیں، جس کے بعد اب تک کورونا کے 761 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور مزید 7 اموات کے بعد کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 59 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے مزید کہا کہ 3642 کورونا کے ایکٹیو مریض ہیں، جبکہ 65 کی حالت نازک ہے، جن کا علاج انتہائی نگہداشت کے شعبے میں کیا جا رہا ہے۔ اتوار کو ریکارڈ پر آنے والے مریضوں میں 198 کا تعلق ریاض، 103 مکہ مکرمہ، 73 مدینہ منورہ، 19 جدہ، 10 دمام، 7 ینبو، 5 خمیس مشیط، 4 سامتہ، 3 تبوک، 3 قطیف، 2 طائف اور 2 کا تعلق سبیہ سے ہے۔ 3 ٹن غیر معیاری آٹا تلف کر دیا گیا۔ اسیر ریجن میں گودام پر چھاپہ مار کر 3 ٹن غیر معیاری آٹا تلف کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اسیر ریجن کے میئر ڈاکٹر ولید الحمیدی نے بتایا ہے کہ کورونا وائرس کے پیش نظر میونسپلٹی کی تفتیشی ٹیموں کی توجہ کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میونسپلٹی غذائی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں میں ایک طرف معیاری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے تو دوسری طرف حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کروا رہی ہے۔ اسیر ریجن کے میئر کے مطابق مقامی مارکیٹ کے تفتیشی دورے کے دوران ایک گودام پر چھاپہ مارا گیا جہاں غیر معیاری اور صحت کے لیے نقصان دہ آٹا ذخیرہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تفتیشی ٹیم نے گودام بند کرتے ہوئے گودام کے مالک پر جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ تفتیشی ٹیم نے ضبط شدہ آٹا بھی تلف کر دیا۔ میئر کے بقول لوگوں کی صحت پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ تفتیشی ٹیمیں سپر مارکیٹوں اور ریسٹورانوں کے بھی دورے کر رہی ہے۔ سعودی عرب میں 40,000 افراد ایسولیشن میں ہے۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں قرنطینہ اور گھر میں الگ تھلگ کیے جانے والے افراد کی تعداد 40,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے اتوار کو ریاض میں پریس بریفنگ میں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے
کہ اگر کورونا وائرس سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں طبی استفسار ہو تو 937 پر رابطہ کر کے جواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ترجمان نے نوجوانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کورونا کے بچاؤ کی تدابیر سے لاپرواہی نہ برتیں، اس سلسلے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ یقین رکھیں کہ کورونا وائرس سے کوئی بھی محفوظ نہیں، سب لوگ حفاظتی تدابیر کی مکمل پابندی کریں۔ ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے زور دے کر کہا کہ نوجوان بھی کورونا کی وبا سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے مقامی شہریوں سے یہ بھی کہا کہ وہ گھروں تک محدود رہنے کی پابندی کریں۔ جو شخص بھی کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا جائے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے تاکید کی کہ کوئی بھی شخص انتہائی ضرورت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔